السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خبریں بہت سی ہیں، سب پہ ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ ہمیں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ رول آف لا سے قوم بنتی ہے اور آزاد قوم ہی ملک کو ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم پیچھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ مزید کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب ایسے آدمی کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے، لیکن کوئی بھی آرمی چیف عوامی مفادات کے خلاف نہیں جاتا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس پر جھوٹ پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹی خبریں چلائی گئیں اور وہ نجی ٹی وی اور اس کے اینکر پرسن کے خلاف پاکستان، انگلینڈ اور دبئی میں کیسز کرنے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کی گھڑی اسلام آباد میں فروخت کی گئی، جس کا ثبوت موجود ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے انہیں مذاکرات کے لیے پیغام بھجوایا گیا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن مانگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ کے معاملے میں ان کے بیانات کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مفادات پہ ملکی مفاد کو ترجیح دوں گا، اور اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے زور دے کر کہا کہ میں پہلے بھی یہی کہتا تھا کہ تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، لیکن غلامی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقی آزادی مارچ کے شرکا سے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ عمر فاروق نامی شخص جو تحائف کے خریدنے کا دعوے دار ہے، وہ ناروے سے مفرور ہے، جھوٹا ہے۔ اس شخص پر FIA کے کیسز ہیں اور توشہ خانہ کی گھڑی کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ جب وہ تاریخ دیں گے تو لوگ راولپنڈی پہنچیں، وہ ایک آدھ دن میں راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ بتا دیں گے۔ ناظرین، ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق حکومت نے PTI سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ پنڈی پہنچنے سے پہلے کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہوں۔ ناظرین، حکومت کا ایک یو ٹرن سامنے آیا ہے، جس کے سلسلے میں PDM اور اس کی اتحادی جماعتوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ PTI کے ارکان اسمبلی کے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ اس سے پہلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ PTI کے ارکان پارلیمنٹ کے استعفے مرحلہ وار منظور کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس یو ٹرن کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے سلیکٹو ارکان پارلیمنٹ کے استعفے منظور کیے گئے اور ان خالی نشستوں پر انتخابات کروائے گئے، جس پہ PTI نے بھاری اکثریت سے فتح حاصل کی، اور اس کی وجہ سے نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ڈیفیم ہوئی اور عمران خان اور PTI کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ ناظرین، PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ جب بھی بولتے ہیں چپڑ پھاڑ کے بولتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ میں اگر ہم نے اپنے کارکن بلا لیے تو وہ پورے لانگ مارچ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تخریب کاری کی، لڑائی جھگڑے کی سیاست کون کر رہا ہے۔ ناظرین، امپورٹڈ حکومت اور اس کے اتحادیوں نے جب بھی بات کی اور کہا جی عمران خان صاحب کو شستہ زبان نہیں آتی، ان کو شستہ زبان بولنی چاہیے، ان کو اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں آپ دیکھیں، آپ انالیسس کریں کہ مولانا صاحب کی جتنی تقاریر ان کو اٹھا کے دیکھیں، ان سب میں انہوں نے یا تو کوئی دھمکی استعمال کی یا غیر پارلیمانی زبان استعمال کی۔ ایک دینی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے سے اور سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے سے کیا مولانا صاحب کو یہ زیب دیتا ہے کہ جی وہ اس قسم کی غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں، اس طرح لڑائی جھگڑے کی بات کریں اور اسی طرح ٹکراؤ کی بات کریں؟ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ملک کے دفاعی ادارے عمران خان صاحب کے نشانے پر ہیں، تو مولانا صاحب کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے مولانا صاحب جو ہے وہ دفاعی اداروں کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، ان کی تقاریر پوری ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن ایک طاقتور ملک امریکہ کے صدر جو بائیڈن سیڑھیاں چلتے ہوئے اچانک لڑکھڑا گئے تو ان کو انڈونیشیا کے صدر نے سہارا دیا۔ اس سے پہلے بھی صدر جو بائیڈن ہے ان کی کبھی زبان لڑکھڑائی یا کبھی ان کا پاؤں سلپ ہوا، تو اس قسم کے واقعات تھوڑے بہت ملتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو بائیڈن جو ہے وہ G20 سمٹ میں شریک ہونے کے لیے عالمی رہنما انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں موجود ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر کبھی سائیکل چلاتے ہوئے گر پڑے تو کبھی تیاری کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے اور کبھی خطاب کے دوران الفاظ کی ادائیگی بھول گئے۔ ناظرین، اس سب کا جو ہے سلسلہ صاف ظاہر ہے، امریکی صدر جو ہے جو بائیڈن ہے ان کی ایج بھی زیادہ ہے، اور ایج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے
جو ہے وہ سسٹم میں کوارڈینیشن کر لیکنگ ہوتی ہے میں بھی. ناظرین، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دوبارہ واپسی کا اعلان کر دیا. وائٹ ہاؤس میں واپسی کا اعلان کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 میں صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا. فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ امریکہ کے روشن مستقبل کی خاطر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کمپین صرف میری نہیں بلکہ پورے امریکہ کی ہے. آپ ملک کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کئی ماہ سے اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس جانے کے لیے دوڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد امریکہ کے 45ویں صدر منتخب ہوئے تھے. اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے نسل پرست امریکیوں کی توجہ حاصل کی اور اسی بنیاد پر کامیاب بھی ہوئے. انہوں نے جون 2015 میں ریپبلکن پارٹی کی ٹکٹ پر صدارتی انتخابات لڑنے کا اعلان کیا تھا اور پارٹی کے اندر دیگر ممکنہ امیدواروں کو شکست دیتے ہوئے پارٹی کی نامزدگی حاصل کی تھی. ناظرین، لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ایک ڈرون طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی افواہیں پھیلی. جو تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں اورنج لائن کے ٹرمینل کے قریب ریموٹ کنٹرول سے اڑنے والے ایک طیارہ گرنے کے بعد تباہ ہو گیا. سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہو گیا. بہت سے لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ شاید یہ ڈرون انڈیا سے اڑا تھا، کیونکہ یہ علاقہ انڈیا کی سرحد کے قریب 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید یہ ڈرون جاسوسی کرنے کے ارادے سے پاکستانی علاقے میں داخل ہوا تھا اور اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. لاہور پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے، جس کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ طیارہ انڈیا سے نہیں آیا بلکہ لاہور کے ایک شہری کا ہے جو اسے گزشتہ رات اڑا رہا تھا. پولیس کے ترجمان کے ایک بیان کے مطابق کہ رات 2:30 بجے طیارہ اڑتا ہوا ریموٹ سے ڈسکنیکٹ ہوا. جب ڈرون کا رابطہ ریموٹ سے ختم ہوا تو یہ ایک کھمبے سے جا ٹکرایا. پولیس نے مزید بتایا کہ اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس کے مطابق پمپ ڈسپوزل اسکواڈ نے ڈرون طیارے کا معائنہ کیا، تاہم کسی قسم کا بارودی مواد نہیں ملا. پولیس نے ڈرون کو تحویل میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں. ناظرین، اب تک اتنا ہی. اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.